من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر اور معزز میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم ہے کہ آپ کی بستی میں اہل اللہ کی جماعت، علماء اکرام، جس کو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کی جماعت وارثین انبیاء ہے، تو وہ حضرات آپ کی بستی میں حاضر ہوئے اور ایک مقصد اور ایک فکر لے کے آپ حضرات کے بیچ آنا ہوا ہے۔ اس وقت میں کوئی خطاب، کوئی لمبی بات چیت کرنا مقصد نہیں، ایک اہم موضوع جو ایک مسئلہ ہے، اسی کے اوپر آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ اصل اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اللہ کتنے پیار اور محبت سے آپ کو مخاطب کر رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی۔ اور جو آدمی اپنی منمانی کرے گا، اپنی منوانے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس میں کسی ایک فریق کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ سارے ہمارے ہیں، سب کے ہم ہیں۔ لیکن جو قرآن کریم کے حکم کے مطابق چلے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی عزت سے نوازیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ یہ مسجدیں، یہ مدارس اسلامیہ، یہ دین کے قلعے ہیں۔ اگر ان مسجدوں سے ایسا پیغام جائے گا تو بتاؤ اللہ کے نبی کے چاہنے والے، اللہ سے محبت رکھنے والے ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ صحیح ہے۔ اس لیے اور قرآن نے آگے قرآن کریم کے اندر حکم ہوا کیا وَلَا تَنَازَعُوا، کہ آپس میں جھگڑا مت کرو، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اگر تم اس میں اپنی چلاؤ گے، اختلافات کی دیواریں کھڑی کرو گے آپس میں، تو فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ تمہاری ہوا کو اکھاڑ دے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں بہت ہی سمجھداری سے کام لینا ہے، اور ہمارے لیے اگر وہ پکش دوسرے لوگ بھی ہو اور آپ بھی، میں ایک بات سب سے پہلے یہ عرض کرنے دینا چاہتا ہوں، ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہے اور آپ بھی قابل احترام ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے بھائی، آپ بھی ہمارے بھائی۔ اگر کسی مسئلے کو لے کے کوئی بنیاد کھڑی کی گئی ہے اور جیسا کہ مسجد کے اندر ہم لوگ حاضر ہوئے،
ہمارے بزرگ حضرت والا جو اللہ کے ولی، جو ہمارا ڈسٹرکٹ بجنور ہی نہیں یعنی دور و دراز تک کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور اللہ کے یہ ولی کامل ہے، آپ کے لیے اس بات کو سن کر کے انہوں نے اپنے راحت اپنے آرام کو قربان کر کے اس فکر کو لے کے ہمارے اور آپ کے بیچ حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس بات پر ہمیں 100% عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ یہاں مسئلہ مسجد کے لیے جماعت کی نماز کا جو آپ کے یہاں مسئلہ چل رہا ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی مسجد میں ہم نے عشاء کی نماز ادا کری، اور عشاء کی نماز ادا کرنے میں ہم نے اکثر بستی کے لوگوں کو جماعت کی نماز میں شریک دیکھا۔ الحمدللہ ہماری طبیعت خوش ہوئی۔ اس سے ہٹ کر کے کہ جو 2 4 یا 5 یا 10 جو لوگ بھی ہیں وہ جماعت جو ہے اوپر والی منزل میں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بات اچھی طریقے سے سن لیجئے، یہ کسی کا اپنا پرسنل مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے دین کا واسطہ میں آپ سبھی حضرات کو دیتا ہوں، اور ان تک بھی یہ اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ جو لوگ جماعت کی نماز اوپر والی منزل میں کر رہے ہیں اور نیچے والی منزل میں بھی جماعت کی نماز چل رہی ہے، تو اس میں ہمیں شریعت کیا حکم دے رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کے دین کا مطلب ہے ماننا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں تعلیم دی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہمارے بیچ بھیجا اور یہ حکم دیا کہ دیکھو میرا پیغمبر اور میرا محبوب جو چیز تمہیں لے جا کر کے دے دے فخذو، اس کو مضبوطی کے ساتھ لے لو، اس کو مضبوطی کے ساتھ بھائی یہ آپ غور سے تھوڑی سی بات سن لیجیے، تو اس چیز کو آپ مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اور آگے اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس سے تمہارا پیغمبر اور تمہارے پیغمبر کا پروردگار روک دے، اس چیز سے اپنے آپ کو روک لو۔ اس چیز کا نام دین۔ صحیح فرمایا۔ اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی اللہ کے دین کے اندر اپنی رائے کا دخل کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کا دین قبول نہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص یا میں یا آپ اپنی عقل سے کام لینے لگے کہ نہیں ہم نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کا طریقہ نہیں، اللہ کے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا، اور اس چیز کو ہم اپنے طور سے اس کو ادا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک دین کا کام نہیں ہوگا بلکہ اپنی منمانی کا کام ہوگا، اپنے ذہن کا کام ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اس معاملے میں کہ جیسا کہ مسجد کے اندر ہم لوگوں نے معائنہ کیا، حضرت نے کیا، جناب حضرت مولانا علی حسن صاحب مدظ اللہ ہمارے سرپرست ہے، بڑا عالم ہے، انشاءاللہ اس کا فیصلہ بھی حضرت ہی اپنی زبان سے سنائیں گے۔ میں تو ایک فضائل اور اس چیز کو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور آپ کو اس لیے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں کسی کا اپنا پرسنل عمل نہیں چلتا۔ اللہ کے دین کے لیے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس سے بڑھ کر کے کرو گے جب وہ بددین، اس سے کم کرو گے جب وہ بددین، چاہے اس کی عقل اس کا دماغ اس کو تسلیم کر رہا ہو کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے چیز یہ ہے، سمجھیے۔ تو اس لیے اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کو کوئی ذاتی اختلاف ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو میرے عزیزوں پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس چیز کو ایک آڑ نہ بنائے، کیونکہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے کوئی بھائی کوئی کڑوی زبان
یا اس کو طنز کرتا ہے، اختلافات کی باتیں ہوتی ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ ایک مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے، پوری بستی کو تکلیف پہنچانا ہے، اس سے ساری چیزیں جو ہے خرابیوں کی طرف یہ چیز انسانوں کے وجود میں آئے گی۔ اس لیے ہر آدمی اپنے دل و دماغ کی صفائی کر کے، آپ ہو یا آپ سے ہٹ کر کے ہمارے بھائی دوسرے ہو، کیونکہ حضرت بھی اپنی کوئی بات نہیں رکھیں گے بلکہ اللہ کے رسول کی بات رکھیں گے، اللہ کے رسول کا فیصلہ رکھیں گے۔ یہ علماء اللہ کے رسول کا فیصلہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ سب کچھ معائنہ کرنے کے بعد یہ چیزیں دیکھی گئی ہے۔ شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ پہلے جو ہے جماعت کی نماز نچلی والی منزل کے اندر ہو اور وہیں افضل ہے، اور اس کے بعد اگر پبلک اتنی ہو جاتی ہے تو پھر جائے کہ زیادہ تعداد میں ہو جائے تو اوپر منزل میں بھی پہنچ سکتے ہیں اور تیسری منزل میں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جو شریعت اسلام میں ایک ترتیب بتائی گئی ہے، وہ ترتیب یہ ہے کہ نیچے سے نماز شروع کی جائے اور اوپر تک جتنی پبلک ہو جائے وہ نماز پڑھتے جائے۔ یہ شریعت کا حکم اور فیصلہ ہے، دین کا تقاضا یہی۔ اور انشاءاللہ اس کے لیے جو ہمارے حضرت، جو بزرگ حضرت ہمارے جو فیصلہ فرمائیں گے، آپ سب لوگ اس کو مانیں گے، کیونکہ حضرت بھی شریعت کی روشنی میں فیصلہ دیں گے، سمجھے؟ ہمارے دونوں پکش ہیں، وہ پکش بھی ہمارے ہیں۔ آپ ہمارے جو پرشاسن کے بھائی ہمارے یہاں تشریف لائے، آپ لوگوں کی محبت میں بیچارے وہاں سے چل کر کے آئے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں، جو دین کے رہنما ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ دیں گے، اس کو ماننی ہوگا، سب لوگ مانیں گے۔ تو میں ان حضرات کا بھی بہت شکر گزار ہوں، جو ہمارے یہ حضرات پرشاسن سے تشریف لائے ہیں، لوگ یہ ہماری محبت میں چل کے آئے ہیں، انہوں نے اپنے آرام کو چھوڑا ہے۔ انہوں نے بھی بڑی اچھی بات رکھی کہ جو آپ کے رہنما جو مذہبی لوگ ہیں اور جو بڑے تمہارے مولوی عالم ہیں، وہ شریعت کی روشنی میں جو بتا دیں گے اس کے اوپر عمل کر لو، کیونکہ یہ دھارمکی کام جو ہے یہ ایشور کو اور اللہ کو منانے کا کام ہے، یہ ایک عبادت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا راستہ ہے، یہ توڑ کا راستہ نہیں، یہ جوڑ کا راستہ ہے۔ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں اور ایشور کی اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اس کی خوشامد کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بستی میں بھی رونق آئے گی، سارے مل کے رہیں گے، پیار محبت سے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی۔ اب ہمارے جو یہ بزرگ حضرت مولانا علی حسن صاحب جو کرتپور کے اور ہمارے چھیتر کے نہیں، یہ کئی ضلعوں کے اندر اللہ کا شکر ہے ایک بہت بڑا مقام ہے، بزرگ ہے، ہمارے بڑے ہیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے فیصلہ سنائیں گے، وہ لکھا جائے گا، اس کی آپ سب لوگ تائید کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والا کا فیصلہ سنیں۔ آپ لوگوں نے محبت کے ساتھ یہاں تشریف لائے تو ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ ان حضرات کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر سب کا، کہ یہ علماء کرام، یہ مفتی اعظم ماشاءاللہ کرتپور کے بڑے عالم ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے نیک صالح آدمی ہیں اور بہت بڑے سمجھے محترم ہیں، اور بڑا ادارہ سمجھے، بڑا اچھا ادارہ قریشیان میں، تو بڑے عالم ہیں، بڑے بزرگ ہیں، تو انہوں نے حق بات کہی ہے۔ اور میری طرف سے بھی، میرا نام علی حسن ہے، ہتاور کا میں رہنے والا ہوں، الحمدللہ آپا سب کا خادم ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہوں مجھ سے دین کا کام دے رہا ہے۔ ضیاء العلوم کرتپور مدرسہ کلہ والا جو محلہ مردگان میں تقریباً 200 بچے پڑھتے ہیں اور تقریباً پڑھانے والے 12 یا 14 آدمی ہیں، حافظ قاری عالم مفتی سب بنتے ہیں۔ مفتی تک کا ادارہ پورے ضلع میں کوئی نہیں، ایک ہی ادارہ ہے جو کلہ والا مدرسہ ہمارا ہے۔ مجھے تقریباً 45 سال ہو گئے اس مدرسے کی بنیاد میں نے رکھی اور میں اس کا مہتمم ہوں۔ بس میری طرف سے انشاءاللہ فیصلہ یہ ہے، اور قرآن و حدیث کا فیصلہ بھی یہ ہے، سمجھے کہ انشاءاللہ نماز نیچے ہوگی۔
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अच्छी नमाज अल्लाह होगी और आपस में कोई इख्तलाफ नहीं करते। आमीन अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मुफ्ती साहब आप दुआ करा दीजिए। जी जी इंशाअल्लाह।